آپ ذرا سوچو، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ پڑھائی ہے؟ کیا ہم بھی جانتے ہیں صحابہ کی قربانیوں کے بارے میں؟ اچھا پھر آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا سلسلہ، کہ اللہ کی راہ کے اندر اتنا مال لٹایا جس کی کوئی انتہا نہیں، مال کمایا، بہت مال کمایا، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ بھی مال کماتے ہیں، ہم بھی مال کماتے ہیں، لیکن ہمارے مال کمانے کا پرپس جدا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کمانے کا پرپس جدا۔ ہم مال کماتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، عالی شان محل کے لیے، لمبی کاروں کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا گھر نہ بناؤ، آپ اپنی اولاد کے لیے بیلنس نہ رکھو، میں یہ نہیں کہتا، جب شریعت نے نہیں روکا تو میں کیوں روکوں؟ لیکن وہ پیسہ جو اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، اور جائز کمائی کو حرام یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکھو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ سے۔ آج آپ دیکھیں جیسے ہی کوئی اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے اس کے نخرے آ جاتے ہیں، اس کی زندگی کی روشیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کی ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہیں تو پہلے خطبہ خلافت کے اندر گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا، اب جو فرمایا اسے ذہن میں رکھو، اے لوگو تم خود کو مضبوط قلعے میں سمجھتے ہو، لیکن ایک نہ ایک دن تم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک تصور عطا کر رہے ہیں کہ تم محل بنا لو، کوٹھیاں بنا لو، بنگلو بنا لو، لیکن پرماننٹ تم نہیں رہو گے، بلکہ تم مضبوط قلعے بنا کر تم وہاں پر سیکیورٹی گارڈ رکھ دو، پھر بھی تم بچ نہیں سکتے، ایک نہ ایک دن تم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس دنیا کو اللہ نے پھینک دیا، تم بھی دنیا کو پھینک دو، اور فرماتے ہیں تم طالب دنیا نہ بنو، تم طالب آخرت بنو، یعنی دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب نہ جاؤ کہ صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک دنیا 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 اور دنیا ہی میں ڈوب جاؤ، اور اس دنیا سے جانے کا تمہارے دل و دماغ میں کوئی تصور ہی نہ ہو، اور آخرت کی تمہیں کوئی فکر ہی نہ ہو جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا یہ بات اپنی جگہ سچ نہیں کہ ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے کہ مرنے کا تصور اور آخرت کا خیال نکل گیا؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو، یہ ارشاد فرمایا، جو چاہو کرو تم جنتی ہو۔ لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان جاتے تو روتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور جنت اور جہنم ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن جہنم کا تذکرہ سن کر کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا، لیکن جب بات قبرستان کی آتی ہے اور قبر کی آتی ہے تو آپ روتے۔ وہ حضرت عثمان ذو النورین جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی، بلکہ یہاں تک فرمایا ہر ایک کا دنیا اور آخرت میں کوئی دوست ہے، میرا دوست دنیا میں بھی عثمان ہے اور آخرت میں بھی عثمان ہے۔ اتنا اونچا مقام حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں قبر پہلی منزل ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہو؟ قبر پہلی منزل ہے، بندہ اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو پھر آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم یہاں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں،
لیکن قبر میں تو تنہا رہنا ہے، وہاں تو کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست نہیں، وہاں تو اکیلے جانا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے اتنی محبت کرتے کہ آج جو قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، پوری دنیا کے اندر جس خط پر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، اسی لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن جمع کرنے والا۔ آج تھوڑی دولت آ جاتی ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، تھوڑا مال آ جاتا ہے، انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے، نہ مردوں میں حیا نہ عورتوں میں حیا، سب بے حیائی اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن حضرت عثمان ذو النورین کے پاس دولت کا کیا کہنا، لیکن خدا کی قسم ایسے با حیا تھے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے با حیا تھے کہ حمام میں جب نہانے بھی جاتے نا تو تہبند پہن کر کے نہاتے اور سکڑ کر کے نہایا کرتے تھے، اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا والے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ میں سے ہیں جن کا مقام اللہ کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے نام کا اکاؤنٹ مجھے جیسا کہ بتایا گیا ہو، اللہ بہتر جانے، کہ آج بھی سعودی کے اندر ان کے نام سے بینک اکاؤنٹ چلتا ہے، اور جو باغ انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اس زمانے میں، اس باغ کی جو بھی کمائی آج بھی ہوتی ہے اس کا پیسہ اس اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور اس سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ کچھ کام ایسا کر کے جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک منہ دکھانے کے لائق بھی ہو جائیں اور ثواب کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔